بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے. ساری تعریفیں اس کے لیے ہیں, ساری بڑائی اس کے لیے ہیں. یہ بات صحیح ہے. دنیا, آسمان, زمین, سورج, چاند, ستارے سب اسی کے تابع ہیں. یہ سارا جو سسٹم چل رہا ہے اسی کے اشاروں پہ چل رہا ہے. دیکھیں کتنا کمپلیکس سسٹم ہے. اس کمپلیکس سسٹم کو کس طریقے سے چلایا جا رہا ہے. کسی جگہ پر بھی کسی طریقے سے بھی ذرا سی بھی غلطی نہیں ہے. کسی جگہ بھی کوئی گنجائش نہیں ہے. سورج اسی طریقے سے نکلتا ہے جس طریقے سے کہا جاتا ہے, چاند اسی طریقے سے گھومتا ہے, زمین اسی طریقے سے گردش کر رہی ہے. یہ سارے کے سارے سسٹم کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں. اس اسٹڈی کرنے کے لیے جب سے دنیا بنی ہے آج تک نئی نئی سائنسز, نئی نئی آرٹس, نئے نئے مضامین آئے ہیں اور اسی کو اسٹڈی کر رہے ہیں اور اسی کے اندر ہم ساری چیزیں دیکھتے ہیں. میں کیا ڈسکس کر رہا ہوں آپ کے ساتھ؟ آپریشنس ریسرچ. یہ وہی ہیں جو دنیا کے اندر مختلف پرابلمس آ رہے ہیں, ان کو اسٹڈی کرنے کے لیے ہم مختلف مضامین پڑھتے ہیں. کبھی ہم فزکس پڑھتے ہیں, کبھی ہم کیمسٹری پڑھتے ہیں, کبھی ہم بایولوجی پڑھتے ہیں, کبھی ہم جیولوجی پڑھتے ہیں, کبھی ہم او آر پڑھتے ہیں, کبھی میتھمیٹکس پڑھتے ہیں. تو آج کل جو ہم چیز پڑھ رہے ہیں وہ ہے آپریشنس ریسرچ, او آر آپریشنل ریسرچ. ٹھیک ہے, یہ MTH 601 ہے, ورچوئل یونیورسٹی گورنمنٹ آف پاکستان کا, اور میں ہوں جنید زیدی اور آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں ایز یوزل آپریشنس ریسرچ. آج لیکچر نمبر 28 ہے جس کے اندر ہم مختلف بات چیت کریں گے. مختلف چیزوں پہ جس کی ہم بات چیت کر رہے ہیں وہ ویریشن ہے, وہ ویریئنٹس ہے. جیسے میں نے ابھی آپ سے بات چیت کی ہے, زمین کی بات کی, سورج کی بات کی. دن اور رات بنتے ہیں, کسی وقت دن زیادہ بڑا ہوتا ہے, کسی وقت دن چھوٹا ہوتا ہے, کسی جگہ دن بہت بڑا ہوتا ہے, کسی جگہ دن چھوٹا ہوتا ہے. یہ سارے کے سارے سسٹم ایک ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. اگر آپ دیکھیں آج یہاں پر سردی ہے تو آپ ساؤتھ پول پہ دیکھیں وہاں پر کیا ہوگا, وہاں گرمی ہوگی. اگر وہاں پہ سردی ہے تو یہاں پر گرمی ہوگی. کسی جگہ دن بہت بڑا ہو جاتا ہے, کسی جگہ دن بہت چھوٹا ہو جاتا ہے. اگر ہم جون لے لیں, جون کے مہینے میں اگر آپ جائیں ناروے کے اندر تو وہاں دن بہت بڑا ہوگا, سورج ڈوبنے کا نام ہی نہیں ہوگا, سورج غروب ہونے کا نام ہی لے لیتا ہے. اس کے برعکس اگر آپ اسی وقت آسٹریلیا میں جائیں یا ساؤتھ افریقہ میں جائیں تو دن بڑا چھوٹا ہوگا. اگر اتفاق سے رمضان ہو اور آپ انگلینڈ میں یا ناروے میں رمضان گزار رہے ہو تو بڑا چھوٹا سا روزہ ہوتا ہے. کس وقت صبح کو آپ 7:30-8 بجے روزہ بند کریں گے, 3 بجے روزہ کھول لیں گے. لیکن اتفاق سے رمضان اگر جون میں آ جائے تو صبح آپ 2:30 بجے روزہ بند کریں گے اور رات کو تقریباً آپ 9-9:30 بجے روزہ افطار کریں گے. تو یہ ساری ویریشن ہے. یہ دنیا کے اندر چیزیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں اور ویریشن بہت زیادہ ہے. اس کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں. انہی اسٹڈیز کے لیے مختلف مضامین ہیں. یہ جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں, ہم اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں, ہم آبزرو کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی طرح کا ایک مضمون آپریشن ریسرچ ہے. اس میں کیا ہے کہ کمپلیکیٹڈ پرابلمس جب بھی ہوتے ہیں اور ان کمپلیکیٹڈ پرابلمس کو ہم سالو کرنے کے لیے مختلف ٹیکنیکس استعمال کرتے ہیں. یہ آپریشن ریسرچ ہے. ہم نے بھی بات کی تھی اللہ تعالیٰ کے سسٹم کے, وہاں پہ تو ہر چیز انفائنائٹ ہے. اگر آپ دیکھیں ریسورسز تو بھی انفائنائٹ ہے, اس کی پاور دیکھیں وہ بھی انفائنائٹ ہے. لیکن انسان کے لیے جو چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری محدود ہیں, اسکیئرس ہیں. پانی کی اگر ہم بات کرتے ہیں پانی اسکیئرس ہے. اگر بجلی کی بات کرتے ہیں الیکٹریسٹی وہ اسکیئرس ہے. جو جس تیل کی بات کرتے ہیں, پیسوں کی بات کرتے ہیں, یہ سارے اسکیئرس ریسورسز ہیں. ان اسکیئرس ریسورسز کو ہم نے الوکیٹ کرنا ہوتا ہے. گھر کے اندر بھی الوکیٹ کرنا ہوتا ہے, آفس کے اندر بھی کرنا ہوتا ہے, بزنس میں بھی کرنا ہوتا ہے, انڈسٹری میں بھی کرنا ہوتا ہے. تھوڑا سا اوپر آ جائیں تو ہم کیا کرتے ہیں, یہ اسکیئرس ریسورسز کو نیشنل لیول پر یا قومی سطح پر بھی ہم الوکیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہی اس طرح کی جو اسٹڈیز ہوتی ہیں وہ آپریشن ریسرچ میں ہم کرتے ہیں. آج کل جس سیگمنٹ میں ہمیں جس چیزوں کی بات چیت کر رہے ہیں وہ لینئر پروگرامنگ ہے. اس سے پہلے ہم نے بات چیت کی تھی جنرل او آر کی, اس کے بعد ہم نے بات کی تھی نیٹ ورکس کی بات کی تھی, اس کے بعد ہم نے کریٹیکل پاتھ میتھڈ کی بات کی تھی اور PERT کی بات کی تھی. جب یہ چیزیں ہم نے کی تھی تو ہم نے اس کے بعد انوینٹری کی بات چیت کی تھی, جس میں انوینٹری کنٹرول کی بات کی تھی, جس میں ہم نے کہا تھا کہ آپ کے پاس چیزیں اویلیبل ہیں اور آپ نے اس کو اسٹور کرنا ہے. آپ نے اسٹور کرنا ہے یا آپ نے آرڈر کرنا ہے, آپ نے پروڈیوس کرنی ہے یا اسٹور کرنا ہے. مختلف آپشن تھے وہ ہم نے ڈسکس کیے تھے. جب وہ ڈسکس کر لیا تھا تو ہم نے پھر لینئر پروگرامنگ شروع کیا تھا. لینئر پروگرامنگ میں ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ سب سے پہلے یہ کام کرنا ہے کہ آپ کے پاس پرابلم ہوگا, ریئل لائف کا پرابلم, اس کو آپ نے ٹرانسفارم کرنا ہے کس کے اندر, میتھمیٹیکل پرابلم کے اندر. اس کو ہم کیا کہتے ہیں, فارمولیشن. جب فارمولیشن آپ نے سیکھ لیا, یعنی کہ کوئی بھی زندگی کا روزمرہ کا کوئی مسئلہ ہے, آپ کا نیشنل لیول پہ ہو سکتا ہے, آپ کا ریجنل لیول پہ ہو سکتا ہے, آپ کا سٹی لیول پہ ہو سکتا ہے, آپ کا بزنس لیول پہ ہو سکتا ہے, انڈسٹری پہ ہو سکتا ہے. وہ پرابلم کو آپ دیکھتے ہیں, اسٹڈی کرتے ہیں, بیٹھتے ہیں, غور کرتے ہیں, خوض کرتے ہیں. اس کے بعد پھر کیا کرتے ہیں, آتے ہیں آپ میز کے اوپر اور اس کو فارمولیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. فارمولیٹ جب کرتے ہیں
تو آپ کا واسطہ پڑتا ہے ویریبلس کے ساتھ، یعنی x1 x2 x3 x4 کے ساتھ. وہ آپ ڈیفائن کرتے ہیں، ان کو ہم نے کہا تھا کہ ڈیسیژن ویریبلس ہوتے ہیں. جب ڈیسیژن ویریبل آپ ڈیفائن کر لیتے ہیں تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے حاصل کیا کرنا ہے، آپ کا ٹارگٹ کیا ہے، آپ کیا چیز اچیو کرنا چاہ رہے ہیں، اس کو ہم کیا کہتے ہیں آبجیکٹو فنکشن. یہاں پر اپنی آسانی کے لیے، سہولت کے لیے ہم نے دو طرح کے آبجیکٹو فنکشن کہا ہے کہ ایک ہمارے پاس کوئی پروفٹ ہے، اس پروفٹ ہمارے پاس آ رہا ہے، اس کو ہم نے میکسیمائز کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس لاس ہو سکتا ہے، آپ کے پاس کاسٹ ہو سکتی ہے، اس کاسٹ کو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، منیمائز کرنا ہوتا ہے. تو ہم نے منیمائزیشن یا میکسیمائزیشن کے پرابلمس کیے تھے. پھر منیمائزیشن اور میکسیمائزیشن ہم نے ڈیفائن کر لیا، یعنی آبجیکٹو فنکشن ہم نے ڈیفائن کر لیا. پھر ہمارے پاس کچھ لمیٹیشنس ہیں، کچھ کانسٹینٹس ہیں. یہ ہم نے پریزیوم کیا کہ ہمارے پاس کانسٹینٹس یہاں پہ موجود ہے. کسی وقت کسی جگہ پر آپ یہ دیکھیے گا کہ کانسٹینٹ نہیں بھی ہوں گے، ان پرابلمس کو بھی ہم اسٹڈی کریں گے، تھوڑا سا بتائیں گے کیونکہ ٹائم شاید ہمارے پاس نہیں ہوگا. 45 لیکچرز میں سارا کورس مکمل کرنا ہے، وہ اور بہت بڑا سبجیکٹ ہے. اس کا صرف انٹروڈکشن آپ کو بتا رہے ہیں، کچھ چیزوں کو ہم سطحی لیول پہ ٹچ کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں آپ کو جلدی. اور آپ نے جس وقت آگے ایڈوانس کسی وجہ اسٹڈی کرنا ہوگا تو پھر آپ ان چیزوں میں ڈیپتھ میں جائیں گے. تو آج کل ہم جس چیز کی بات چیت کر رہے ہیں وہ ہے سمپلیکس میتھڈ. ہم نے سمپلیکس میتھڈ ایک طریقہ کار بتایا ہے جس کے ذریعے ہم لینئر پروگرامنگ کے پرابلمس کو سالو کرتے ہیں. وہ ہم نے آپ کو طریقہ کار بتایا، ہم نے بتایا کہ اس سے منیمائزیشن کو کیسے سالو کرتے ہیں، میکسیمائزیشن کو کیسے سالو کرتے ہیں. اب اس طریقہ کار کی ہم ویریشن ڈھونڈ رہے ہیں یا ویریئنٹس ڈھونڈ رہے ہیں کہ اگر یہ ہو جائے تو پھر کیا ہوگا، اگر یہ چیز نظر آئے تو کیا ہوگا. تو یہ سارے طریقہ کار یہ وہی ہے نا کہ جیسے ہم نے کہا کہ ایک دن ہے اور ایک رات ہے. ٹھیک ہے، دن اور رات ہے. کسی جگہ دن بہت لمبا ہے اور اس کو آپ نے کیسے ایڈجسٹ کرنا ہے، اپنے ٹائم کو، اپنے آورس کو کیسے ایڈجسٹ کریں گے. کسی وقت دن کے اندر ٹیمپریچر زیادہ ہے، سردی ہے، تو پھر آپ نے کیسے ہینڈل کرنا ہے. یہ چیزیں کرتے ہیں نا، جس میں ہم ویریشن کو دیکھتے ہیں، ہم ویریئنٹس کو دیکھتے ہیں. تو ہم یہ سمپلیکس میتھڈ کے ویریئنٹس کو آج کل اسٹڈی کر رہے ہیں. ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر میکسیمائزیشن کا طریقہ کار آتا ہے تو منیمائزیشن کیسے کرتے ہیں. آپ کے پاس اگر باؤنڈیڈ سولوشن ہے تو اس کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں. اگر آپ کے پاس کانسٹینٹ کوئی ڈفرینٹ ہے تو کیسے ہینڈل کرتے ہیں. یہ ساری کی ساری ویریشن ہم کر کے دیکھ رہے ہیں. یہ سیگمنٹ اتنا بڑا ہونا نہیں چاہیے تھا جتنا بڑا ہو گیا ہے، لیکن کیا کریں. سمپلیکس میتھڈ میں تو چاہ رہا تھا کہ جلدی سے 7-8 لیکچر میں مکمل ہو جائے، لیکن یہ 10-12 لیکچرز ہو گئے. لیکن یہ سب سے امپورٹنٹ اور اہم ٹاپک ہے. اگر یہ جو انٹروڈکشن ٹو آپریشنز ریسرچ ہے، اس کے اندر اگر زیادہ تر چیزیں دیکھیں تو یہ لینئر پروگرامنگ کے بارے میں بھی. یہ لیکچر نمبر 28 آج جس میں ہم بات چیت کر رہے ہیں. اس کے بعد 29 لیکچر اور ہوگا انشاءاللہ. 30 لیکچر پہ مکمل کر لیں گے تو تقریباً 15-16 لیکچر اس کے اوپر ہو جائیں گے. یہ ٹاپک بڑا اہم اور امپورٹنٹ ہے. اس کے اندر نئی ٹیکنیکس ہیں، نئے طریقہ کار ہیں، کچھ میتھمیٹکس ہے، تھوڑا سا کامن سینس ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ تھوڑی سی نمبر کرنچنگ ہے یا نمبر کی مینپولیشن ہے. تو آتے ہیں ٹاپک کی طرف. کافی بڑا انٹروڈکشن ہو گیا آج کا. یہ ہم نے لاسٹ ٹائم ایگزامپل کی تھی. یہ ایگزامپل کیا تھی کہ اگر آپ کے پاس ان باؤنڈیڈ سولوشن اسپیس ہے لیکن باؤنڈیڈ آپٹیمل سولوشن ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس میں کیا کرنا ہے، یہ آپ کے پاس ایگزامپل ہے. اس ایگزامپل کو ذرا غور سے دیکھ لیں. میکسیمائز زیڈ از اکول ٹو 3x minus y سبجیکٹ ٹو x minus y لیس دین اکول ٹو 10, x is less than equal to 20, x y greater than equal to 0. یہ ہمارے پاس ایگزامپل تھی. اس ایگزامپل کو ہم نے سالو کیا تھا لاسٹ ٹائم اور اس کا ہم نے سولوشن نکالا تھا. اس کا آپٹیمل سولوشن کیا آیا تھا؟ اس کا آپٹیمل سولوشن آیا تھا z یعنی پروفٹ جو آپ کے پاس 50, x is equal to 20, y is equal to 10, s1 is equal to s2 is equal to 0. یعنی x کی ویلیو آپ نے 20 نکال لی تھی، y کی ویلیو 10 نکال لی تھی، s1 کی قیمت 0 ہے، s2 کی قیمت 0 ہے. اب آپ اس کے اندر دیکھیں کہ ہم نے کرنا کیا تھا. ہمارے پاس ان باؤنڈیڈ سولوشن اسپیس تھی، یعنی کہ کسی وقت بھی کسی جگہ پر بھی آپ کے پاس اس کا جواب آ سکتا تھا. لیکن اس کا جو جواب آیا ہے وہ آپ کے پاس آیا ہے باؤنڈیڈ آپٹیمل. یعنی کہ باؤنڈیڈ کا مطلب یہ ہے کہ ویری ویل ڈیفائنڈ. اس کے اندر کوئی رینج نہیں ہے جس کے اندر باؤنڈ ڈیفائن نہیں ہے. ویری ویل باؤنڈیڈ آپٹیمل سولوشن آپ کے پاس آیا ہے. تو یہ ہمارے پاس جواب آیا ہے z star is equal to 50, x equal to 20, y is 10, s1 is equal to s2 is equal to 0. اگر نہیں یاد ہے تو اس کو دوبارہ ایکسرسائز کے طور سے کر لیں، آپ کے پاس یہی جواب آئے گا. اب اس سولوشن کے اندر ہم کیا کہتے ہیں ذرا سا اینالائز کریں اور دیکھیے کہ آپ کے پاس ان باؤنڈیڈ سولوشن اسپیس آئی ہے. وہ کیا چیز تھی آپ کے پاس x minus y less than equal to 10. یعنی جہاں پر آپ سولوشن اپنا ڈھونڈ رہے ہیں وہ کیا ہے آپ کے پاس x minus y less than equal to 10, x less than equal to 20, x y نان نیگیٹو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس باؤنڈیڈ آپٹیمل سولوشن آیا. وہ کیا آیا؟ z star is equal to 50, x equal to 20,
y is 10, اور یہ میں نے ابھی بتایا آپ کو S1 is equal to S2 is equal to 0. اس کے بعد ہم نے اس کو گرافیکلی آپ کو پلاٹ کر کے بتایا تھا کہ آپ کے پاس x ایکسس ہے, دس از یور y ایکسس, یہ آپ کے پاس کوئی پوائنٹ 10 ہے, یہ دوسرا پوائنٹ 20 ہے, کس پہ, x ایکسس کے اوپر. ہم نے کہا کہ یہ آپ کے پاس ایک کانسٹینٹ لائن ہے, اس لائن کی اکویشن x equal to 20 ہے, اور اس کے لیفٹ ہینڈ سائڈ کے اوپر آپ کے پاس جو ریجن آئے گا اس کے اندر آپ نے سولوشن ڈھونڈنا ہے. اس کے بعد یہ آپ کے پاس کانسٹینٹ آئی x minus y is equal to 10. اب دیکھیں, اب آپ کے پاس اگر سولوشن اسپیس ڈھونڈنے کی کوشش کریں تو دیکھیں یہ ان باؤنڈیڈ قسم کا سولوشن اسپیس ہے, لیکن اس کے پاس جو جواب آیا وہ آپ کے پاس باؤنڈیڈ آیا. اس کو ذرا غور سے دیکھ لیں تو آپ کے پاس جو سولوشن اسپیس نظر آ رہی ہے یہ x minus y less than equal to 10 ہوگی, تو وہ سارے کا سارا ریجن آپ کے پاس اویلیبل ہے جو اس لائن کے اوپر نیچے کی طرف ہے. یہ x minus y is equal to 10 ہے, تو x minus y less than equal to 10 تو آپ کے پاس نیچے ہوگا, اگر x minus y greater than 10 ہے تو اس کے اوپر ہوگا. اب ہمارے پاس یہ نیکسٹ چیز ہے, یہ بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا لاسٹ ٹائم, کہ ملٹیپل اور آلٹرنیٹ آپٹیمل سولوشن. آپ کے پاس کیا ہوتا ہے کہ آپ کچھ کام کر رہے ہیں, کوئی چیز آپ بنا رہے ہیں, آپ کے پاس کئی کمبینیشن ہو سکتے ہیں, 2 3 4 کمبینیشن ہو سکتے ہیں. مثال کے طور سے کہ آپ نے کہا کہ ایک سوال لیا, پرابلم آپ کے پاس ہے, ایک پرابلم کو آپ نے سالو کیا, اور سوال کرنے کے بعد آپ کے پاس جواب آیا کہ x is equal to 4, y is equal to 5. یہ جواب آیا, اس سے آپ کے پاس کوئی پروفٹ آئے گا. ہو سکتا ہے کہ ایک اور کمبینیشن اسی طریقے کا کریں تو آپ کے پاس پروفٹ بھی وہی آئے گا. تو یہاں پر ہم یہی چیز اسٹڈی کریں گے اور اسی چیز کو ہم بتانے کی کوشش کریں گے. جیسے کہ اس کے نام سے ظاہر ہے نا کہ ملٹیپل, آپ کے پاس ایک سے زیادہ جواب آ جائیں گے. پروفٹ آپ کے پاس 50 روپے آ رہا ہے, یہ 500 روپے آ رہا ہے, 5000 روپے آ رہا ہے, پروفٹ تو وہی ہے, لیکن آپ کے پاس جواب کئی آ رہے ہیں. ایکس کی ایک ویلو آئی, وائی کی ویلو آئی, زیڈ کی ویلو آئی. دوسرے سیٹ کے اندر کیا ہے آپ کے پاس, ایکس کی ایک ویلو آئی, وائی کی دوسری ویلو آئی, زیڈ کی ویلو آئی. یعنی 3 4 جواب ہو سکتے ہیں آپ کے ایک ہی اس کو کہتے ہیں ملٹیپل. یعنی ایک کی بجائے کئی آپشنس آپ کے پاس اویلیبل ہیں. ملٹیپل اور آلٹرنیٹو, کہ ایک بھی ہو سکتا ہے, 2 بھی ہو سکتے ہیں, 3 بھی ہو سکتے ہیں, 4 بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ ہم یہ اس لیے بتا رہے ہیں آپ کو کہ کسی وقت آپ سالو کرنے کی کوشش کریں گے, آپ کے پاس ایک کمبینیشن سے ایک جواب آیا, وہ کیسے آ سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جیسے آپ کے پاس ٹائی آ گئی یا آپ کے پاس ڈیجنریسی آ گئی تو آپ نے ایک جواب نکالا. ہو سکتا ہے کسی اور نے دوسرا طریقہ لیا ہو اور وہاں سے بھی جواب آ جائے, تو یہ بھی جناب پاسبل ہو سکتا ہے. لیکن کس وقت ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے, وہ یہاں پر ہم ڈسکس کریں گے. کہ ملٹیپل ہو سکتے ہیں, ایک سے زیادہ جواب ہو سکتے ہیں. ایک سے زیادہ جواب سے کیا مراد ہے, ابھی میں نے ایکسپلین کیا ہے کہ ایکس, وائی اور زیڈ کے مختلف کمبینیشن ہو سکتے ہیں, لیکن ہر کیس کے اندر زیڈ کی ویلو وہی ہوگی. ٹھیک ہے نا, زیڈ جو پروفٹ کی بات ہو رہی ہے, x1 x2 x3 x4 کچھ ہو سکتے ہیں, لیکن آپ کے پاس زیڈ وہی ہوگا. تو اس میں کیا کہتے ہیں ہم کہ ہمارے پاس ملٹیپل سولوشنس ہیں یا ہمارے پاس آلٹرنیٹ سولوشنس ہیں. یہ چیز جو ابھی میں نے آپ سے بات کی ہے اس کو میں بتاتا ہوں یہاں پر اسکرین کے اوپر, اس کو آپ بھی دیکھ لیں, پڑھ لیں, میں بھی پڑھ لیتا ہوں. یہ وہی چیز ہے جو کہ آپ کے نوٹس کے اندر ہے, وہیں سے میں نے اس کو کاپی کیا ہے. In some cases we get more than one alternate or infinite final basic solutions. That is, with different product mixes we have the same value of the objective function. This happens when the objective function line is parallel to a binding constraint line. Then the objective function takes the same optimal value at more than one basic solution. These are called alternative basic solutions. Next slide ہے, any weighted average of the basic optimal solutions should also yield an alternative non-basic feasible solution, which implies that the problem will have multiple or infinite number of solutions without further change in the objective function. اس کی ایگزامپل لے لیتے ہیں. یہ ایگزامپل کیا ہے آپ کے پاس, maximize z is equal to 3x plus 2y subject to the conditions x is less than equal to 40, y is less than equal to 60, 3x plus 2y less than equal to 180, x and y non-negative. یہ ٹھیک ہے جناب, آپ کے پاس یہ جو ایگزامپل آئی جو میں نے ابھی آپ کو بتایا, یہ جو آپ کے اسکرین کے اوپر آیا, یہ وہی چیز ہے جو میں کافی دیر سے ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا تھا. آپ کے پاس اسکرین کے اوپر ایک فارم میں آ گئی اور وہی ہم نے ایکسپلین کیا, اور اسی کو ہم آگے اپلائی کریں گے اس ایگزامپل کو سالو کرنے کے اندر. یہ ایگزامپل سمپل سی, اسٹریٹ فارورڈ سی ہے کہ آپ کے پاس میکسیمائزیشن کا سوال ہے, سارے کے سارے لیس دین اکول ٹو کانسٹینٹ ہے, تو آپ کیا کریں گے, سارے سلیکٹ ویریبلس لگائیں گے, آرٹیفیشیل ویریبل ہے ہی نہیں آپ کے پاس, نہ بگ ایم میتھڈ لگائیں گے, نہ یہاں پر آپ آرٹیفیشیل ویریبل اے والا اور 2 فیز میتھڈ والا طریقہ کار نہیں لگائیں گے. اسٹریٹ فارورڈ سے آئے,
ساتھ ساتھ کرتے جائیے, ساتھ ساتھ دیکھتے جائیے. اسکرین پہ آئے گا, میں بھی کرنے کی کوشش کرتا ہوں, آپ بھی دیکھیے. کسی جگہ غلطی ہو تو ذرا بتا دیجیے گا. پہلے کیا کریں گے, اس کو اسٹینڈرڈ فارم میں لکھیں گے. اسٹینڈرڈ فارم کیا جائے گی, وی انٹروڈیوس select variables to convert the problems into a standard form. Z minus 3x minus 2y is equal to 0. X plus S1 is equal to 40. Y plus S2 is equal to 60. 3x plus 2y plus S3 is equal to 180. یہ آپ کے پاس 3 کانسٹینٹس کی ایکویشن ہے اور ایک آپ کے پاس آبجیکٹو فنکشن کی ایکویشن موجود ہے. ٹھیک ہے جناب, اس کو کیا کرتے ہیں, یہ آپ کے پاس ساری چیزیں آ گئی ہیں. Now let's proceed further. اب کیا کروں گا, اس کو میں نے ٹیبولر فارم کے اندر لکھ دیا ہے آپ کے پاس. ٹھیک ہے نا. اب یہ ٹیبولر فارم میں آپ کے پاس یہ جو پہلے ہے آبجیکٹو فنکشن کی رو ہے 0 والی, اس کے بعد فرسٹ رو فرسٹ کانسٹینٹ والی, سیکنڈ رو سیکنڈ کانسٹینٹ, تھرڈ رو تھرڈ کانسٹینٹ. ٹھیک بات ہے. یہ آپ کے پاس جو S1 S2 S3 آپ کے پاس جو ہیں یہ کیا ہے, آپ کے پاس بیسک ویریبلس ہے. یہ رائٹ ہینڈ سائڈ پر ویلیوز ہیں کانسٹینٹ کی آپ کے پاس جو دیا ہوا ہے, یہ 40 دیا ہوا ہے, یہ 60 دیا ہوا ہے, یہ 180 دیا ہوا ہے. اب اسٹارٹ کریں گے تو آپ سپوز کر سکتے ہیں کہ x is equal to 0, y is equal to 0, تو S1 کا جواب 40 آ جائے گا, S2 60, S3 is 180 and Z is also 0. کیا کریں گے, یہ میکسیمائزیشن کا سوال ہے, تو ہم سب سے پہلے کیا کریں گے, پیوٹ کالم ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے. وہ کیسے کریں گے, اس پوری رو کو ہم دیکھتے چلیں گے. ٹھیک ہے نا. اس پوری رو کو کیا کریں گے, دیکھیں گے. جب اس پوری رو کو دیکھیں گے تو اس میں کیا کریں گے, ہم نے چوز کرنا ہے سب سے چھوٹی کوانٹٹی یا نیگیٹو کے ساتھ سب سے بڑا ایلیمنٹ کون سا ہے, وہ یہ -3 ہے. ٹھیک ہے نا. یہ -3 آپ کے پاس ہے, اس کو ہم سلیکٹ کر لیں گے. تو یہ آپ کے پاس x کیا آ جائے گا, یہ جو کالم ہے یہ آپ کے پاس پیوٹ کالم آ جائے گا. پھر کیا کریں گے ہم, جب پیوٹ کالم آ جائے گا تو رائٹ ہینڈ سائڈ جو ہمارے پاس ہے اس کو ہم ڈیوائڈ کریں گے پیوٹ کالم سے, اور ہم یہاں پہ ریشو معلوم کرنے کی کوشش کریں گے. جب ریشو ہمارے پاس آ جائے گی تو ہمارے پاس پیوٹ رو آ جائے گی اینڈ دین پیوٹ ایلیمنٹ. تو انیشیل ٹیبل ہمارے پاس کیا آ گیا, یہ وہی ہے جیسے میں نے بتایا. آپ کے پاس کیا چیز ہے, یہ آپ کے پاس پیوٹ کالم ہے. اب رائٹ ہینڈ سائڈ کو پیوٹ کالم سے ڈیوائڈ کریں گے تو آپ کے پاس یہ آ جائے گا 40 ڈیوائڈ بائی 1 از 40, 60 ڈیوائڈ بائی 0 از انفینٹی, 180 ڈیوائڈ بائی 3 از 60. تو یہ آپ کے پاس ریشوز آ گئے. اس کے اندر آپ کیا ڈیسائیڈ کریں گے, سب سے چھوٹا ریشو لے لیں گے. یہ جو 40 آپ کے پاس ہے, دس ول بیکم دا پیوٹ رو. یہی ہے جی پیوٹ کالم, ایکس والی پیوٹ کالم بن گئی. نیکسٹ اسٹیج میں آپ نے پیوٹ رو ڈیسائیڈ کر دی, آپ کے پاس کیا آ گیا, پیوٹ ایلیمنٹ آ گیا. جب پیوٹ ایلیمنٹ آ گیا تو آپ نے کیا کرنا ہے, اس پیوٹ ایلیمنٹ کو 1 ہی رہنے دینا ہے کیونکہ 1 موجود ہے. اگر 1 نہیں ہوتا تو ہم اس سے ڈیوائڈ کر دیتے. اگر فرض کیا یہاں پہ 7 ہوتا تو اس پوری رو کو ہم 7 سے ڈیوائڈ کر دیتے. تو ہمارے پاس یہ 1 آیا, ہم نے اس کو 0 کرنا ہے, اس کو 0 کرنا ہے, اس کو 0 کرنا ہے. یہاں 0 موجود ہے, آگے پروسیڈ کریں گے. تو ہم نے کیا کرنا ہے, اس کو یہ جو ہمارے پاس 1 ہے اس کو 1 ہی رہنے دینا ہے, اس کو ہم نے 0 کرنا ہے اور ہم نے اس کو 0 کرنا ہے. ٹھیک ہے. وہی رو آپریشن استعمال کریں گے اور رو استعمال کرنے کے بعد ہم نے ان کو 0 کرنا ہے. اس سے کیا ہوگا فرق, یہ جو آپ کے پاس S1 ہے نا, یہ اب بیسس کو چھوڑ دے گا اینڈ دس X1 ول بیکم دا بیسک ویریبل. ٹھیک ہے نا. اس کا مقصد یہ ہوا کہ ہم ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ وی ول اسٹارٹ پروڈیوسنگ اور مینوفیکچرنگ ایکس اور وی ول اسٹارٹ سیلنگ ایکس, جس سے پروفٹ زیادہ بڑھ رہا ہے اس کو ہم استعمال کر رہے ہیں. تو جناب یہ ایکس جو ہے آپ کے پاس, اٹ ول کم انٹو دا بیسز اینڈ دس S1 ول لیو دا بیسز. یہ یہاں سے چلا جائے گا. دیکھیں نیکسٹ اسٹیپ میں نے کیا کیا, یہ کیا, دس دا فرسٹ اٹریشن ان وچ ایکس از انٹرنگ اینڈ S1 از لیونگ دا بیسز. تو کیا ہوا آپ کے پاس, دیکھیں ناؤ دس ایکس ہیز کم انٹو دا بیسز اینڈ دس S1 ہیز لیفٹ. اب اس اٹریشن کے بعد آپ یہاں دیکھیں تو آپ کے پاس بائی پروڈیوسنگ ایکس آپ کتنا پروڈیوس کر رہے ہیں, 40. ٹھیک ہے. اینڈ بائی ورچو آف دیٹ یو آر ہیونگ اے پروفٹ آف 120. ابھی اس سے پہلی سلائیڈ میں آپ نے دیکھا ہوگا پروفٹ 0 تھا, لیکن ابھی ایک اسٹیج کے بعد آپ نے یہ پروڈیوس کرنا شروع کر دیا, آپ کے پاس پروفٹ 120 ہے. اب پتہ نہیں یہ پروفٹ 120 میکسیمم ہے یا نہیں ہے, یا اس سے بھی زیادہ کر سکتے ہیں. کیا کریں گے ہم, یہ جو ہمارے پاس رو ہے اس رو کو ہم غور سے دیکھیں گے. اس رو کو اس وقت تک دیکھتے رہیں گے جب تک کہ ہمارے پاس نیگیٹو ہے. اتفاق سے اگر ہم دیکھیں گے تو ہمارے پاس ایک جگہ پر نیگیٹو نظر آ رہا ہے اور کسی جگہ پہ نیگیٹو نہیں ہے. یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ آپ کے پاس یہ جو کالم ہے
یہ پیوٹ کالم بنے گی. ٹھیک ہے نا. دس -2 از ڈیسائڈنگ that this column will become a pivot column. اوکے. اور یہ کس نے ڈیسائڈ کیا؟ اس -2 نے. اگر آپ کے پاس یہاں -3 یہ بھی ہوتا، یہ والا -3 ہوتا تو ہم کیا کرتے، اس کو ہم چوز کرتے، لیکن اور نہیں ہے تو اس لیے ہمیں یہ چوز کرنا پڑے گا اور کوئی آپشن ہمارے پاس نہیں ہے. اب جب یہ ہمارے پاس آ گیا، یعنی -2 نے ڈیسائڈ کر دیا کہ یہ جو کالم ہے یہ پیوٹ کالم ہے، کیا کریں گے؟ یہ جو رائٹ ہینڈ سائڈ آپ کے پاس موجود ہے، اس رائٹ ہینڈ سائڈ کو ڈیوائڈ کریں گے کس سے؟ اس پیوٹ کالم سے. تو آپ کے پاس ریشو آ جائے گی. وہاں سے آپ کے پاس کیا پتہ چل جائے گا کہ پیوٹ رو کون سی ہے. یہ جناب نیکسٹ اسٹیپ کرتے ہیں، فائنڈنگ پیوٹ. کیا کیا ہم نے؟ یہ تو ہم نے لے لیا کہ دس از اوور پیوٹ کالم. پھر ڈیوائڈ کیا، اس 40 کو اس 0 سے ڈیوائڈ کیا، ہمارے پاس انفینٹی آ گیا. 60 کو ہم نے کیا کیا، اس 1 سے ڈیوائڈ کیا، ہمارے پاس 60 آ گیا. اسی طریقے سے اس 60 کو، یہ جو دوسرا والا 60 ہے، اس کو 2 سے ڈیوائڈ کیا تو ہمارے پاس 30 آ گیا. اور ہم کیا کریں گے، اس 30 کو چوز کر لیں گے. اس سے ہمیں پتہ چل گیا کہ ہمارے پاس جو تھرڈ رو ہے یہ اب پیوٹ رو بن گئی، یہ ہمارے پاس پیوٹ ایلیمنٹ ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پتہ چلا کہ دس S3 از ناؤ ولنگ ٹو لیو دا بیسز انسٹیڈ آف دس Y ول کم انٹو دا بیسز. اس کا مقصد یہ ہوا کہ Y کو اب ہم نے استعمال کیا ہے، Y کو پروڈیوس کیا، Y کو سیل کیا، یا Y کو ہم استعمال کر رہے ہیں ان آرڈر ٹو میک مور پروفٹ. جناب چلتے ہیں نیکسٹ اسٹیپ کی طرف. یہ ہمارے پاس پیوٹ کالم بن گئی، ریشو کی وجہ سے پیوٹ رو بن گئی. یہ آپ کے پاس جناب پیوٹ ایلیمنٹ آ گیا. کیا کرنا ہے، اس کو ہم نے 1 کرنا ہے. کیسے کریں گے؟ 2 سے ڈیوائڈ کر دیں گے تو یہ آپ کے پاس 1 ہو جائے گا. یہ 1 ہو جائے گا، یہاں پر 0 ہی رہے گا، یہاں پر بھی 0 ہی رہے گا، اور یہاں پہ -3/2 آ جائے گا، یہاں پہ بھی 0 ہی رہے گا. اینڈ دین ہیئر وی ول بی ہیونگ 1/2. اور اس کو بھی تو ڈیوائڈ کریں گے نا، 62 کو ڈیوائڈ کریں گے تو آپ کے پاس 30 رہ جائے گا. رو آپریشن کریں گے، اس کو آپ نے 0 کرنا ہے اور آپ نے اس کو بھی 0 کرنا ہے. تو دیکھیں آپ کے پاس کیا آتا ہے. لیکن یہ خیال رکھنا ہے کہ S3 از لیونگ اینڈ انسٹیڈ آف S3 Y از کمنگ. ٹھیک ہے نا، Y اب آ رہا ہے آپ کے پاس، یہ خیال رکھیے گا. Now Y enters and S3 leaves the basis. یہی نیکسٹ سلائیڈ میں ہم نے آپ کو بتایا، یہ چیز دکھائی. تو یہ دیکھیں آپ کے پاس Now this Y has come into the basis. آپ کے پاس یہ Y کے اندر یہاں پر 1 ہے، باقی سارے کے سارے 0 ہیں. اسی طریقے سے X جو ہے آپ کے پاس یہ بیسس میں ہے، تو یہ دیکھیں یہاں پہ 1 ہے اور باقی سارے کے سارے 0 ہیں. اور اب آپ کے پاس پروفٹ کیا ہو گیا؟ پروفٹ آپ کے پاس 180 ہو گیا. آپ نے پروڈیوس کیا X is 40 کیا پروڈیوس، اور Y آپ نے کیا 30 کیا. S2 آپ کے پاس 30 بچ گیا. کیا دیکھیں یہ جواب آ گیا؟ جی ہاں، ہمارے طریقہ کار سے یہ جواب آ گیا. یہاں پہ کوئی نیگیٹو نظر نہیں آ رہا ہے، تو یہ ہمارے پاس آپٹیمل سولوشن ہے. کیا صحیح ہے یا غلط ہے، یہ ہم دیکھتے ہیں، اس کو ہم اینالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ہم نے کیا کیا، ہم نے سمپل سا ایک سمپلیکس میتھڈ کا سوال سالو کیا. یعنی سمپلیکس میتھڈ سے ایک لینئر پروگرامنگ پرابلم کو ہم نے سالو کرنے کی کوشش کی. ہمارے پاس جواب آ گیا. اب یہ جواب صحیح ہے یا غلط ہے؟ ہمارے لحاظ سے جو ہم نے کنڈیشن آپ کو بتائی تھی، جواب بالکل پرفیکٹ ہے، صحیح ہے. لیکن اس میں کچھ کنڈیشنز اور بھی ہیں جو ہم نے آپ کو نہیں بتائی تھی، وہ ہم آج آپ کو بتائیں گے. اب ہم مثال کے طور سے جب آپ کرکٹ کھیلتے ہیں نا، تو ہم بہت ساری چیزیں آپ کو بتاتے ہیں کہ بھائی کس طریقے سے کھیلنا ہے. اگر آپ کے پاس کوئی لیگ اسپن بالر آ رہا ہے تو آپ نے اس کو کیسے فیس کرنا ہے، آگے بڑھ کے کیسے کھیلنا ہے، پیچھے کیسے کھیلنا ہے. لیکن اتفاق سے کسی جگہ ایسا ہو جائے کہ پچ کریک ہونی شروع ہو جائے، پچ خراب ہونی شروع ہو جائے، تو اس میں بال مختلف طریقے سے بہیو کرتی ہے. وہ اسی وقت ہی بتایا جاتا ہے. یہ جو کوچ ہوتے ہیں، یہ آپ کے جو استاد ہوتے ہیں، یہ اس وقت بتاتے ہیں آپ کو، دیکھو یار یہ جو پچ جو آج جس سے واسطہ پڑا ہے، اس کے اندر ذرا سی رف پیچز ہیں جس میں بال بیٹھے گی، یہ بال اٹھے گی، آپ کو اس طریقے سے ہینڈل کرنا ہے. تو یہی چیز اتفاق سے یہاں پہ بھی ایک رف پیچ آ گیا ہے، اس رف پیچ کو ہینڈل کرنا ہے. پہلے تو بتانا ہے کہ رف پیچ آیا کیسا ہے، یہ ٹف والا ہے، رف والا ہے، یا ویٹ ہے، یا ڈرائی ہے، یا اوور ڈرائی ہے، وہ دیکھنا ہے. اور اس کے بعد ہم نے طریقہ کار ڈھونڈنا ہے. کیونکہ ہم بات چیت کر رہے ہیں کس کی؟ جی ملٹیپل سولوشنز کی بات کر رہے ہیں. ہم بات چیت کر رہے ہیں کس کی؟ آلٹرنیٹ سولوشن کی بات کر رہے ہیں. تو اس طرح کی کچھ چیزیں یہاں پر نظر آئیں گی. اور کچھ اگر آپ غور سے دیکھیں اسکرین کے اوپر ذرا سا، تو یہ جو آپ کے پاس یہ والی رو ہے، پہلی والی رو، اس کے اندر کیا ہے؟ زیادہ 0 نظر آ رہے ہیں. انیوئل چیزیں ہیں. جس وقت بھی کوئی انیوئل چیزیں ہوتی ہیں تو اس میں کچھ نہ کوئی چیز ہو رہی ہوتی ہے.
لیٹس سی واٹ از کمنگ نیکسٹ. جناب یہ ایک رول ہے, یہ ایک طریقہ کار ہے, اس کو ذرا غور سے پڑھ لیں, اس کو دیکھ لیں, اس کو پھر ہم اینالائز کریں گے. ان آل لینئر پروگرامنگ پرابلمس امپلوئنگ سمپلیکس میتھڈ there should be as many zero coefficients in the objective row as there are basic variables. یہ کیا کنڈیشن ہے, یہ ذرا غور سے پھر پڑھ لیں. In all linear programming problems employing simplex method there should be as many zero coefficients in the objective row as there are basic variables. But if the optimal table contains more zero coefficients in the objective row than the number of variables in the basis, this is an indication that there will be yet another optimal basic feasible solution. یہ جو سیکنڈ والا سینٹینس ہے اس کو غور سے دوبارہ سے پڑھ لیتے ہیں. If the optimal table contains more zero coefficients in the objective row than the number of variables in the basis, then this is an indication that there will be yet another optimal basic feasible solution. کیا کہہ رہے ہیں اس کے اندر؟ اس کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس جتنے بیسک ویریبلس ہیں اتنے ہی زیرو ہونے چاہیے. اگر اس سے زیادہ زیروز ہو جائیں تو آپ کے پاس کیا ہے, کوئی ایک اور سولوشن موجود ہوگا. مثال کے طور سے 3 ہے نا, اگر آپ کے پاس ایکس وائی زیڈ 3 ویریبلس ہیں, یا x1 x2 x3 3 ویریبلس ہیں, بیسک آپ کے پاس ہے s1 s2 s3 ٹو اسٹارٹ وتھ, تو آپ کے پاس 3 ہی زیرو ہونے چاہیے, اس سے زیادہ زیرو نہیں ہونے چاہیے. یہاں اس کیسز کے اندر اس کے ایکس وائی ہے 2, تو 2 سے زیادہ ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک سے زیادہ سولوشن ہوں گے. ایک سے زیادہ سولوشن ہوں گے لیکن جواب وہی آئے گا. کیا جواب؟ یعنی کہ جو آپ کے پاس میکسیمم پروفٹ ہے وہ وہی آئے گا, اس سے زیادہ نہیں ہو سکے گا, لیکن کمبینیشن ایک اور موجود ہوگا, ایک اور اسٹریٹجی آپ کے پاس موجود ہوگی. x1 x2 x3 کی آپ بات چیت کر رہے ہیں نا, کوئی x1 کی ویلو چینج ہو جائے گی, x2 کی ہو جائے گی, x3 کی ہو جائے گی, لیکن الٹیمیٹلی z جو آبجیکٹو فنکشن آبجیکٹو ویلو آ رہی ہے وہ آپ کے پاس ایک ہی رہے گی. یہ جناب طریقہ کار ہے کہ زیرو بھی دیکھتے رہنا ہے. ابھی تک تو آپ مائنس کو دیکھتے رہے تھے, رک گئے تھے, لیکن اب اس وقت کیا کرنا ہے, آپ نے زیروز کو بھی دیکھنا ہے. وہ بتا دے گا آپ کے پاس کہ آپ کے پاس ایک سولوشن آئے گا, یونیک ہوگا, یا ایک سے زیادہ سولوشن ہوگا. تو یہ طریقہ کار ہے, یہ رول ہے, اس کو بار بار پڑھ لیجیے گا. اب ایک دفعہ پڑھنے کے بعد بھی پتہ چل گیا ہے کہ ہم نے نمبر آف زیروز کو دیکھنا ہے, جتنے ہمارے پاس بیسک ویریبلس ہیں اتنے زیرو ہونے چاہیے, اس سے اگر زیادہ ہوں گے تو ہمارے پاس آلٹرنیٹ یا ملٹیپل سولوشنز ملیں گے. اب دیکھیے جناب, another iteration S1 enters and S2 leaves the basis. اب کیا کر رہے ہیں, وہی چیز ہیں, اسی کو ہم تھوڑا سا چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیا تھا ہمارے پاس پہلے, یہ آپ کے پاس x تھا, یہ آپ کے پاس y, ٹھیک ہے نا, x اینڈ y آپ کے پاس موجود ہے. اب کیا کر رہے ہیں آپ نے یہ نیا ویریبل S2 جو ہے نا آپ نے انٹروڈیوس کیا. کہاں سے کیا, کس طریقے سے کیا کہ S1 enters and S2 leaves the basis. یہ کیسے ہے آپ کے پاس, آپ کے ایک اسٹیپ پیچھے جا کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کہاں سے ایک چیز آئی ہے. تو یہ جناب آپ نے طریقہ کار دیکھا کہ اگر آپ کے پاس نمبر آف زیرو زیادہ ہوں تو آپ کے پاس ایک اور پاسبلٹی ہوتی ہے, اور اس پاسبلٹی کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں یہ میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے. اور یہ جو آپ کے پاس سلائیڈ موجود ہے, اس سے فردر پروسیڈ کریں گے تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کے پاس جواب تو وہی رہے گا, لیکن آپ کے پاس مختلف کمبینیشن آ جائیں گے, ٹھیک ہے نا. تو اس سے کیا پتہ چلا, اس سے ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے پاس ایک سے زیادہ سولوشن بھی ہو سکتے ہیں, اور ہوتے ہیں. آپ نے ہمیشہ دیکھا ہوگا کہ آپ نے کہا کہ یہ نہیں تو یہ لے لیں, یہ نہیں تو یہ لے لیں. سبسٹیٹیوشن ہوتے ہیں نا, کسی وقت بہت 100% وہی مل جاتی ہے, کسی وقت تھوڑا سا ویریشن ہو سکتا ہے. مثال طور سے x30 ہے y20, آپ نے کہا ٹھیک ہے, دوسری دفعہ جواب آیا x25 y25 تو بھی ٹھیک ہے. آپ نے کہا x40 آ گیا y30 آ گیا تو بھی جواب یہ. تو دیز آر دا تھنگس وچ ہیپنس ویری آفن ان پریکٹیکل لائف, ان ڈیلی لائف. تو یہ جناب کوئی چیز نئی نہیں ہے, لیکن یہاں پہ اس کا ایک انڈیکیشن تھا, ایک طریقہ کار تھا ڈھونڈنے کا جو ہم نے رول میں بتایا. تو اس پوری ایکسرسائز کے اندر صرف اور صرف وہ سلائیڈ امپورٹنٹ ہے جو رول کی سلائیڈ تھی, کہ آپ نے نمبر آف زیرو پہ بھی نظر رکھنی ہے. اب ہمارے پاس جو نیا ٹاپک ہے وہ ہے نان ایگزسٹنگ فیزیبل سولوشن, یعنی کہ نو فیزیبل سولوشن. ہو سکتا ہے نا کسی وقت آپ کہتے ہیں کہ فیزیبل نہیں ہے, پاسبل نہیں ہے. یہ کس وقت ہوتا ہے, پریکٹیکل لائف میں بھی دیکھیں, روزانہ بھی آپ کے پاس ہوتا ہے. آپ نے ڈیسائیڈ کیا کل کرکٹ کا میچ ہوگا, قذافی اسٹیڈیم لاہور میں تیار یا کراچی اسٹیڈیم تیار, میچ نہیں ہوا. کس وجہ سے نہیں ہوا, بارش ہو گئی. ہوتا ہے نا کہ کوئی سولوشن نہیں ہے, کوئی اس کا حل نہیں ہے, کوئی طریقہ کار نہیں ہے, کیا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بارش ہو گئی ہے, میچ پوسٹ پون ہو گیا, ابنڈنٹ ہو گیا, نو فیزیبل سولوشن, نو آنسر, نو ریکارڈ, نو نتھنگ. یہ چیز پریکٹیکل پرابلمس میں بھی ہوتی ہے کہ آپ جانتے ہیں آفس پہنچتے ہیں, آفس پہنچنے کے بعد معلوم ہے کہ پاور نہیں ہے,
کام نہیں ہوا آج. ہوتا ہے آفس پہنچے, معلوم ہوا کہ آپ کے پاس جو لیبر تھی آج وہ نہیں پہنچ سکی ہے کسی وجہ سے بھی. پھر آپ انڈسٹری میں پہنچتے ہیں, آج آپ نے بڑا کام کرنا تھا, جو آپ کے پاس را مٹیریل کا ٹرک آنا تھا وہ نہیں ہو سکا. اب یہ تو وہ چیزیں تھیں جو کہ پہلے اسٹارٹ کرنے سے پہلے, لیکن بعض وقت کچھ چیزیں آپ اسٹارٹ کرتے ہیں, آپ کے پاس ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں, اس کے باوجود بھی آپ کو سولوشن نہیں ملتا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے کوئی چیز بنائی, پروڈیوس کی, پروڈیوس کرنے کے بعد وہ چیز نہیں بکی, کچھ وجہ ہو سکتی ہیں. مثال کے طور سے رمضان کا مہینہ ہے, آپ نے سیویاں بنائی, سیویاں بناتے ہیں, بک جائیں گی عید پہ, سب لوگ سیویاں کھاتے ہیں, خوب کھاتے ہیں, آپ بھی کھائیے گا, میں بھی کھاؤں گا. لیکن اتفاق سے ایسا ہوا کہ سارا را مٹیریل تو آیا, لیکن سیویاں جو بنائی وہ آپ نے 28 رمضان یا 29 رمضان کو مارکیٹ میں پہنچ نہیں سکی. اب کیا ہوگا, پورے سال تو کوئی کھاتا ہی نہیں سیویاں, بڑی مشکل سے سیویاں بکتی ہیں. تو یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. اب ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس سمپلیکس میتھڈ میں کیا طریقہ کار ہوگا, کیا انڈیکیشن ہوگی جبکہ سولوشن ایگزسٹ نہیں کرے گا. دیر از نو فیزیبل سولوشن, یہ سولوشن ایگزسٹ نہیں کرے گا. یہ جناب ہمارے پاس نو فیزیبل سولوشن, یہ سلائڈ ہے آپ کے پاس, یہ ذرا غور سے پڑھ لیں, دیکھ لیں, میں بھی پڑھتا ہوں, آپ بھی دیکھیے گا. دس ہیپنس when there is no point in the solution space satisfying all the constraints. In this case, the constraints may be contradictory or there may be inconsistency among the constraints. Thus, the feasible solution space is empty. یہ ایگزامپل لیتے ہیں. ایگزامپل کیا ہے, maximize z is equal to 3x plus 4y subject to the condition 2x plus y less than equal to 12, x plus 2y greater than equal to 12 and xy non negative. ٹھیک ہے نا, سمپل سی دو کانسٹینٹس ہیں, دو ویریبلس ہیں آپ کے پاس, ایکس اور وائی, دو کانسٹینٹ دی ہوئی ہیں, ایک لیس دین اکول ٹو 12 ہے, ایک گریٹر دین اکول ٹو 12 ہے. اب دیکھتے ہیں آگے چل کے کہ اس کو کیسے سالو کریں گے. پہلا اسٹیپ, اسٹینڈرڈ فارم, z minus 3x minus 4y is equal to 0, 2x plus y plus s1 is equal to 4, x plus 2y minus s2 plus a is equal to 12. اب اس کو دیکھیں, اسٹینڈرڈ فارم میں آپ کے پاس کیا ہے, دو آپ کے پاس سلیکٹ ویریبلس آئے ہیں, دیز آر ٹو سلیکٹ ویریبلس, اور آپ کے پاس ایک آرٹیفیشل ویریبل آیا. لیکن آرٹیفیشل ویریبل جب آئے گا تو اس کا امپیکٹ کہاں ہوگا, آبجیکٹو فنکشن کے اوپر بھی. یہی میں نے لکھا ہے, سنس دیر از این آرٹیفیشل ویریبل ان دی لاسٹ کانسٹینٹ, اے پینلٹی آف پلس ایم اے از ایڈیڈ ٹو دی لیفٹ ہینڈ سائڈ آف دی آبجیکٹو رو, ہینس دی آبجیکٹو فنکشن اکویشن بیکمس z minus 3x minus 4y plus ایم اے از اکول ٹو 0. تو یہ دیکھیں آپ کے پاس یہ جو آبجیکٹو رو بنی کس وجہ سے بنی, بیکاز آف دس اے, اس اے کی وجہ سے. کہ ہم نے کیا بتایا آپ کو کہ یہ کس طرح کا سوال ہے آپ کے پاس, اور اس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے, ایم اے ایڈ کرنا ہے لیفٹ ہینڈ سائڈ کے اوپر. ٹھیک ہے نا, بیکاز آف دس ون کے ہم ایک پینلٹی ایڈ کرتے ہیں بیکاز آف دس آرٹیفیشل ویریبل. آگے چلیں تو آپ کے پاس آبجیکٹو فنکشن کیا ہو گیا, جو آبجیکٹو فنکشن شوڈ ناٹ کنٹین دا کوفیشینٹ آف بیسک ویریبلس, thus we multiply the last constant with minus m and add to the above equation. Thus z minus 3x minus mx minus 4y plus 2my plus ms2 is equal to minus 12m as the objective function equation. یہاں تک کوئی پرابلم ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے نا. ہمارے پاس سمپل سے ایک آبجیکٹو فنکشن تھا جس کے دو ویریبل تھے ایکس اور وائی. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس دو کانسٹینٹ تھیں, ایک لیس دین اکول ٹو 12 تھی, دوسری تھی گریٹر دین اکول ٹو 12. تو دو کانسٹینٹس کے ساتھ آپ کے پاس دو سلیکٹ ویریبلس آ جائیں گے, لیکن جو آپ کے پاس کانسٹینٹ گریٹر دین اکول ٹو 12 کی تھی اس کے ساتھ آپ کے پاس آرٹیفیشل ویریبل آ جائے گا. آرٹیفیشل ویریبل اے جب آپ نے انٹروڈیوس کیا تو آپ نے کیا کرنا پڑے گا, آپ کو وہ ایم پینلٹی جو ہے نا ایڈ کرنی پڑے گی, بگ ایم میتھڈ جسے کہتے ہیں. تو پلس ایم ہم نے ایڈ کیا, وہ کیا لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ آبجیکٹو اکویشن کے اندر, تو پلس ایم اے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ کیا. لیکن آبجیکٹو فنکشن میں اے نہیں ہونا چاہیے, تو جس کانسٹینٹ کے اندر سے اے آ رہی ہے وہاں سے اے کی ویلو نکال کے اس کے اندر ہم نے سبسٹیٹیوٹ کر دی, تو آپ کے پاس یہ آبجیکٹو فنکشن بن گیا. ٹھیک ہے نا, یہ ماڈیفائڈ آبجیکٹو فنکشن وچ از z minus 3x minus mx minus 4y minus 2my plus ms2 is equal to minus 12m. یہ آپ کے پاس آبجیکٹو فنکشن ہے, کانسٹینٹس ہے, وہی طریقے کار کریں, اس کو سالو کرنے کی کوشش کریں. جلدی جلدی کرتے, اسکرین پہ دیکھیے ٹیبولر فارم. یہ آپ کے پاس ٹیبولر فارم آ گئی جس کے اندر آپ کے پاس یہ آبجیکٹو رو ہے. ٹھیک ہے نا, آبجیکٹو رو میں یہی اس کے کوفیشنٹ ایکس وائی s1 s2 a کے ہم نے لکھ دیا. رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ہمارے پاس وہاں پہ کیا تھا, minus 12m تھا, وہ لکھ دیا. اس کے بعد دوسری جو دو کانسٹینٹ تھی وہ ہم نے یہاں لکھ دی. ٹھیک ہے, یہاں خیال رکھیے گا S1 اور A آپ کے پاس جو ہے اس وقت بیسک ویریبلس ہیں. اب کیا کریں گے, وہی چیز کرتے جائیں گے. پہلا اسٹیپ فائنڈنگ پیوٹ. یہ آپ کے پاس ٹیبل ہے,
یہ آپ نے کیا آبجیکٹو رو کے اندر دیکھنا شروع کیا, آپ کے پاس نیگیٹو کے ساتھ سب سے بڑا جو ایلیمنٹ آیا تو اس سے آپ کے پاس پیوٹ کالم آ گئی. اس کے بعد ریشو کو دیکھا, ریشو آپ کے پاس کیا ہے, یہ 4 ہے, یہ 6 ہے. 4 کو ہم سلیکٹ کریں گے تو آپ کے پاس کیا ہوگی, یہ آپ کے پاس پیوٹ رو آ گئی. پیوٹ رو سے آپ کے پاس پیوٹ ایلیمنٹ آ گیا. اس کو کیا کریں گے, اس کو ہم 1 رہنے دیں گے اور نیچے اس کو ہم 0 بنائیں گے اور اس کو بھی ہم 0 بنائیں گے. یہ کیا بتا رہا ہے آپ کو, یہ بتا رہا ہے کہ y ول انٹر انٹو دا بیسس اینڈ ویئر از دس S1 ول لیو دا بیسس. ٹھیک ہے, یہ کرتے ہیں. نیکسٹ اسٹیپ میں چلیں. دی فرسٹ اٹریشن y انٹرس اینڈ S1 لیوز. یہ دیکھیں آپ کے پاس y انٹر ہو گیا, یہاں پہ y آ گیا اور اس کے بعد یہ آپ کے پاس آبجیکٹو رو آ گئی. y کی قیمت آپ کے پاس 4 آ گئی, a ابھی آپ کے پاس موجود ہے. اب یہ جو آپ کے پاس سلائڈ ہے, یہ آپ کے پاس جو ٹرانسپیرنسی ہے اس کو غور سے دیکھیے. اس کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کے پاس جو آبجیکٹو رو ہے اس کے اندر کوئی بھی نیگیٹو نہیں ہے, یعنی جو آپ کے پاس ساری کنڈیشن تھی وہ ساری کی ساری کنڈیشن آپ نے ایگزاسٹ کر دی ہیں. ٹھیک ہے نا, جو بھی آپ کے پاس طریقہ کار تھا وہ سارے کا سارا کر دیا اور یہاں پر آپ کے پاس فردر ہم پروسیڈ نہیں کر سکتے. لیکن اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس ایک آبجیکٹو جو آپ کے پاس کالم ہے نا پہلی والی, اس کے اندر دیکھیں اے نظر آ رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آرٹیفیشل ویریبل ابھی بھی بیسس میں موجود ہے. یہ جو آرٹیفیشل ویریبل اے بتا رہا ہے یہ ہونا تو نہیں چاہیے نا, کیونکہ تو ہمارے پاس آرٹیفیشلی ہم نے خود انٹروڈیوس کیا تھا, یہ الٹیمیٹلی ختم ہو جانا چاہیے تھا. یہ جو اینڈ جو آپ کے پاس جواب آئے جس وقت آپ کے پاس آپٹیمل سولوشن آئے تو اس کے اندر اے موجود نہیں ہے, موجود ہونا نہیں چاہیے, لیکن اس کیس کے اندر اے موجود ہے. تو یہ ایک تھوڑی سی کنٹرڈکشن آ گئی. یہ جب کنٹرڈکشن آ گئی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پاس کا سولوشن ایگزسٹ نہیں کرے گا. تو اس طرح کی کافی کنٹرڈکشنس آپ کو کسی وقت آ جائیں گی, تو کوئی گھبرانے کی بات نہیں, کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں. یہ جتنی بھی کنٹرڈکشنس آ جائیں یہ بتاتی ہیں کہ آپ کے پاس سولوشن جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتا یا فیزیبل سولوشن ایگزسٹ نہیں کرے گا. یہ نہ کیجیے گا کہ ہر سوال کے اندر آپ لے آئیں اور کہیں کنٹرڈکشن ہے اور اس کا سولوشن ایگزسٹ نہیں کرتا ہے. بہت کم جگہوں پہ ایسے چانسز ہوں گے, نارملی جواب نکل آئے گا جو آپ کو امتحان میں سوال دیے جائیں. لیکن پریکٹیکل لائف میں یہ چیزیں آ سکتی ہیں اور آتی ہیں کہ جہاں پہ کوئی سولوشن ایگزسٹ نہیں کرتا آپ بتا دیتے ہیں کہ سولوشن نہیں ہے. تو اس کیس میں کیا کریں گے, جب سولوشن نہیں ہے تو یا تو کانسٹینٹس کو آپ چینج کریں یا آپ جو آپ کے پاس ویریبلس ہیں ان کو چینج کریں, آبجیکٹو فنکشن کو چینج کریں. آپ پروفٹ میکسیمائز کرنا چاہ رہے ہیں تو کاسٹ کو تھوڑا سا ریڈیوس کریں, یا کوانٹٹی پروڈیوس کرنا چاہ رہے ہیں اس کو تھوڑا سا کریں, یا ریسٹرکشنز آپ کے پاس بہت سخت ہیں اس کو ریلیکس کرانے کی کوشش کریں. اب اس کی میں مثال لے لوں. مثال کے طور سے آپ ایکسپورٹ انہانس کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ایکسپورٹ انہانس کریں. الیکٹرانکس پروڈکٹ ہے, آپ بنائیں اور اس کے بعد کیا کریں, ایکسپورٹ کریں. الیکٹرانک پروڈکٹس جو آپ بنا رہے ہیں اگر آپ کمپونیٹس پہ ڈیوٹی لگا دیں, جو کمپونیٹس باہر سے آ رہے ہیں ان پہ ڈیوٹی لگا دیں, اور جو فنش پروڈکٹ آ رہا ہے اس پہ سے ڈیوٹی ہٹا لیں, تو کیا ہوگا کہ فنش پروڈکٹ لوگ لانا شروع کر دیں گے, کمپونیٹ نہیں لائیں گے. جب کمپونیٹ نہیں لائیں گے تو آپ کی جو انڈسٹری ہے وہ بیٹھ جائے گی. تو یہ کیا ہوگا, ایک کنٹرڈکشن ہو جائے گی. آپ تو ایک طرف سے ایکسپورٹ انکریز کرنا چاہ رہے ہیں, ایکسپورٹ اپنے یہاں کچھ چیزیں بنائیں گے تو آپ کو ایسی پالیسی بنانی پڑے گی, وہ ریسٹرکشنز وہ کانسٹنٹ ہٹانی پڑیں گی جس سے یہ انڈسٹری کو فروغ ملے, ہے نا. یہ کرتے ہیں, یہ کچھ آپ دیکھیں ہمیشہ کیا کرتے ہیں, آپ جون کے اندر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کون سی لسٹ فری میں آتی ہے, کون سے جو آئٹم فری لسٹ میں آتا ہے یا نہیں آتا ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ کے پاس کسی ٹارگیٹ کو اچیو کرنے کے لیے ہم کرتے ہیں. تو جناب یہ چیز ہو گئی. اس کے بعد چلتے ہیں, لاسٹ ٹاپک ہے, جلدی سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں, انریسٹرکٹیڈ ویریبلس. یہ کس چیز کی بات چیت ہو رہی ہے, آپ کے پاس ہمیشہ ہم نے یہ بتایا ہے, جب پہلے دن ڈیفائن کیا تھا تو ایک کنڈیشن ہوتی ہے کہ ایکس اور وائی جو آپ کے پاس ویریبلس ہیں یہ نان نیگیٹو ہونے چاہیے. X1 X2 X3 Xn جو ہے نان نیگیٹو ہونے چاہیے, ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ کو الاؤ نہیں ہے. لیکن آج آخری دفعہ ہم آخری دن بتاتے ہیں کہ چلیں آپ وہ کنڈیشن بھی ہٹا لیں. اگر وہ کنڈیشن ہٹا لیں تو پھر کیسے کر سکتے ہیں. مثال کے طور سے آپ کے پاس دو ویریبلس ہیں ایکس اور وائی, ہم کہتے ہیں نان نیگیٹو. ہم کہتے ہیں چلو ایکس تو نان نیگیٹو ہے لیکن وائی آپ کی مرضی ہے نیگیٹو کر لیں. اگر اس طرح کی سچویشن آ جائے تو آپ اس کو کیسے ہینڈل کریں گے. یعنی ایک ویریبل تو ریسٹرکٹیڈ ہے اور دوسرا ویریبل ریسٹرکٹیڈ نہیں ہے. X is non-negative, Y say maybe unrestricted, یا Y non-negative, X can be anything, X can be negative, X can be 0, X can be positive. تو اس کو کیسے ہینڈل کریں گے یہ ہم جلدی سے بتاتے ہیں. یہ ایگزامپل لے لیں, ایگزامپل کو دیکھیں. میکسیمائز Z is equal to 2X plus 5Y subject to X is less than equal to 4, Y less than equal to 3, X plus Y less than equal to 6, Y non-negative. اگر آپ یہاں غور سے دیکھیں تو آپ کے پاس کیا چیز ہے, اس کے اندر آپ کے پاس
وائی جو آپ کے پاس ہے وہ تو نان نیگیٹو ہے, لیکن ایکس کے بارے میں کچھ پتا نہیں ہے. تو ہاؤ ڈو وی ڈو, یہ ذرا غور سے دیکھیں کہ اس کے اندر صرف وائی پہ ریسٹرکشن ہے, ایکس پہ کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. اس سے پہلے جتنے بھی پرابلمس کیے تھے ان سب کے اندر ایکس اور وائی دونوں پہ ریسٹرکشن تھی. تو ہم کیا کرتے ہیں, پہلے ایکس کو ہینڈل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ایکس کو اینالائز کریں گے اور اس کو دیکھیں گے. آپ کے پاس جو ویریبل ایکس ہے نا, دیٹ از انریسٹرکٹیڈ. تو ہم کیا کریں گے, لیٹ ایکس از اکول ٹو ایم مائنس این. ٹھیک ہے, یہ آپ کے پاس ایکس از اکول ٹو ایم مائنس این ہم نے سپوز کر لیا, لیکن کنڈیشن اس پہ لگائیں گے ہم ایم پہ اور این پہ کہ ایم آپ کے پاس پازیٹیو ہے اور این بھی آپ کے پاس پازیٹیو ہے. ایم بھی آپ کے پاس زیرو ہو سکتا ہے یا این بھی زیرو ہو سکتا ہے. ان ادر ورڈز ایم اور این دونوں کے دونوں جو ہیں وہ نان نیگیٹو ہیں. ونس اگین آئی ٹرائی ٹو ایمفیسائز کہ ہمارے پاس ایکس جو ہے انریسٹرکٹیڈ تھا, ایکس کو ہم نے سپوز کر لیا کہ یہ ایم مائنس این ہے, اور ایم اور این دونوں کے دونوں جو ہیں وہ نان نیگیٹو ہوں گے. ایم پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے, زیرو بھی ہو سکتا ہے, این پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے, زیرو بھی ہو سکتا ہے, لیکن ایم نیگیٹو نہیں ہو سکتا اور این بھی نیگیٹو نہیں ہو سکتا. یہ کنڈیشن ہم نے لگائی ہے اس کے اوپر ایم اور این پہ. اگر فرض کر لیں جیسے ہم نے کہا تھا کہ ایکس انریسٹرکٹیڈ ہے, ایکس کی قیمت -4 ہے, سپوز کر لیں. ابھی تک اس وقت سے پہلے ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ ایکس آپ کے پاس نان نیگیٹو ہوگا, لیکن اس وقت ہم سپوز کرتے ہیں کہ ایکس اکول ٹو -4 ہے. ہو سکتا ہے, کوئی بات نہیں. تو آپ کیا کریں گے, ایم کی قیمت 4 رکھ لیں اور این کی قیمت 8 رکھ لیں. پھر کیا ہوگا آپ کے پاس, یہ جناب آپ کے پاس کچھ چیزیں ایسی آ جائیں گی. نوٹ دیٹ اونلی وائی از نان نیگیٹو اینڈ نو مینشن از میڈ اباؤٹ ایکس, ہینس ایکس ہیز ٹو بی ٹریٹڈ ایز اے ویریبل انریسٹرکٹیڈ ان سائن. اٹ کین ٹیک اینی ویلو پازیٹیو, نیگیٹو اور زیرو. اور یہ ہم نے کہا ہے لیٹ ایکس اکول ٹو ایم مائنس این. تو جب ہم نے ایم مائنس این سبسٹیچیوٹ کیا تو ہمارا جو پرابلم بن گیا وہ کیا بن گیا, میکسیمائز زیڈ از اکول ٹو 2m minus 2n plus 5y subject to m minus n less than equal to 4. x کی جگہ کیا سبسٹیچیوٹ کر رہا ہوں, m minus n. y less than equal to 3, m minus n plus y less than equal to 6, m n y non negative. اب اس سلائڈ سے آپ نے کیا چیز انالائز کی, آپ دیکھیں کہ یہ سمپل سا لینئر پروگرامنگ کا پرابلم ہے. جو ہمارے پاس اوریجنل لینئر پروگرامنگ کا پرابلم تھا اس کے اندر ہمارے پاس ایکس کے اوپر کوئی ریسٹرکشن نہیں تھی. اس کے ساتھ ساتھ دو ویریبلس کا پرابلم تھا, ایکس اور وائی. اب ہم نے دو نئے ویریبل انٹروڈیوس کر دیے ان پلیس آف ایکس, یعنی ایکس اکول ٹو ایم مائنس این سبسٹیٹیوٹ کیا. تب ہمارے پاس تین ویریبلس ہو گئے, ایک وائی تو ہے نا جو نان نیگیٹو ہے. اس کے بعد ہم نے ایم کو انٹروڈیوس کر دیا اور این کو انٹروڈیوس کر دیا. تو آپ کے پاس ایم این وائی تین ویریبلس ہو گئے, اور تینوں ویریبلس کیا ہونے چاہیے, تینوں کے تینوں نان نیگیٹو. اب آپ کے پاس یہ اسٹینڈرڈ فارم میں آ گیا. اس کے اندر کیا کرنا ہے, آپ نے ویلو معلوم کرنی ہے ایم کی, این کی اور وائی کی. ایم کی اور این کی ویلو آ جائے گی تو ایکس کی ویلو معلوم کر لیں گے, ایکس اکول ٹو ایم مائنس این. اس کو وہی سمپلیکس میتھڈ لگائیں فوراً طریقہ کار سے, اس کو سالو کریں اور جواب دیکھیں کیا وہی آتا ہے. جلدی جلدی کرتے ہیں, ٹائم تھوڑا ہے. ذرا اسکرین پہ دیکھیے گا, آپ کے پاس آئے گا. کیا کریں گے, پہلے اس کو اسٹینڈرڈ فارم میں بنائیں گے, اسٹینڈرڈ فارم کے بعد پھر ٹیبل فارم میں بنائیں گے, پھر پیوٹ ایلیمنٹس معلوم کریں گے, اور وہی سارا طریقہ کار جو ابھی تک کرتے آئے ہیں. میکسیمائزیشن کا سوال ہے, اس کے اندر ساری لیس دین اکول ٹو کانسٹینٹس ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, آرٹیفیشیل ویریبل نہیں آئے گا, لیکن کسی اور سوال میں آ سکتا ہے. اس کو ذرا غور سے دیکھیے, اسکرین پہ آتا ہے. انٹروڈیوسنگ سلیک ویریبلس, دا اسٹینڈرڈ فارم از z minus 2m plus 2n minus 5y is equal to 0, m minus n plus s1 is equal to 4, y plus s2 is equal to 3, اور آپ کے پاس m minus n plus y plus s3 is equal to 6. ٹھیک ہے نا, یہ آپ کے پاس تین اکویشنز کانسٹینٹس کی آ گئیں اور ایک آپ کے پاس آبجیکٹو فنکشن کی اکویشن آ گئی. کیا کرنا ہے اس کے بعد, وہی سیم ٹیبولر فارم. آپ کے پاس کیا آ گیا, تین بیسک ویریبلس s1 s2 s3. کوفیشنٹس آپ کے پاس کیا ہیں, کس کے, m n y s1 s2 s3. اب آپ کے پاس تین ویریبلس معلوم کرنے ہیں, m n y s1 s2 s3. کیا کریں گے, وہی طریقہ کار کریں گے. کون سے والا, جس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے, پیوٹ کالم معلوم کرنی ہے. پیوٹ کالم کیسے معلوم کریں گے, آپ نے آبجیکٹو کیا کرنا ہے, رو کو دیکھنا ہے. آبجیکٹو رو کو غور سے دیکھیں, جہاں پر آپ کے پاس سب سے بڑا مائنس ہے وہ دیکھ لیں. تو آپ کے پاس کون سے آئے گا, وائی کالم آ جائے گا. یہ آپ کے پاس طریقہ کار یہی ہے نا, یہ وائی آ گئی آپ کے پاس. جب وائی آپ کے پاس پیوٹ کالم آ گئی تو دین کیا کریں گے, آپ کے پاس جو رائٹ ہینڈ سائڈ پر ہے نا,
یہ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ جو ریشو ہے اس کو غور سے دیکھیں گے. یہ ریشو کہاں سے آئی ہے؟ وہی کیا رائٹ ہینڈ سائڈ کو پیوٹ کالم سے ڈیوائڈ کیا تو آپ کے پاس یہ ریشوز آ گئی. اس ریشو میں یہ 3 جو سب سے چھوٹی والی ہے اس کو سلیکٹ کر لیا. یہ آپ کے پاس سیکنڈ رو جو ہے آپ کے پاس پیوٹ رو بن گئی. اس کو آپ نے 1 کرنا ہے, باقی سب کو 0 کرنا ہے. وہی پروسیس کرتے جانا ہے. پہلی اٹریشن میں کیا ہوا آپ کے پاس, y از انٹرنگ اینڈ S2 از لیونگ دا بیسس. یہ آپ کے پاس سیکنڈ ٹیبل بن گیا. اس سیکنڈ ٹیبل میں آپ کے پاس کیا چیز ہے, یہ y S2 کی جگہ آ گئی. ٹھیک ہے نا. ناؤ یو آر پروڈیوسنگ y S3. S1 ابھی بھی آپ کے پاس 4 ہے, S2 آپ کے پاس 3 ہے, پروفٹ آپ کے پاس 15 ہے. پھر آگے چلیں گے, یہاں دیکھیے تو آپ کے پاس یہ ایلیمنٹ -2 ہے. تو یہ m والی جو کالم ہوگی آپ کے پاس, یہ کیا ہوگی آپ کے پاس پیوٹ کالم بن جائے گی. فائنڈنگ پیوٹ, یہ آپ کے پاس پیوٹ کالم بن گئی m والی کالم. اینڈ دین آپ نے ریشو نکال لی ہے. ریشو یہ 4 ہے, یہ 3 ہے. تو اس کا مقصد کیا ہوگا کہ یہ جو S3 ہے آپ کا, یہ بیسس کو چھوڑے گا اور اس کی جگہ کیا آ جائے گا آپ کے پاس m آ جائے گا. ٹھیک ہے نا. یہ آپ کے پاس پیوٹ رو بن گئی. یہ پیوٹ ایلیمنٹ 1 موجود ہے, آپ نے اس کو 0 کرنا ہے اور اس کے بعد اس کو 0 کرنا ہے. پھر دیکھتے ہیں پروفٹ کیا آتا ہے اور اس S3 کی جگہ آپ نے m لکھنا ہے. اب سیکنڈ اٹریشن میں کیا آ گیا آپ کے پاس, m enters and S3 leaves the basis. Now m is entering into basis and S3 is leaving. یہ میں بار بار بتا رہا ہوں. یہ m آپ کے پاس آ گیا بیسس کے اندر. آپ کے پاس یہاں پر کوئی بھی وہ نہیں ہے, کیا نہیں ہے, نیگیٹو نہیں ہے. یہ 21 آپ کے پاس پروفٹ آ گیا. S1 کی قیمت آ گئی آپ کے پاس, y آ گئی اور آپ کے پاس m آ گیا. ٹھیک ہے نا. اب کیا کریں گے, آگے پروسیڈ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کے پاس کوئی بھی نیگیٹو نہیں ہے. تو آپ کے پاس کیا سولوشن آ گیا, دا سولوشن ٹو دا اوریجنل پرابلم ول بی, یعنی Z اسٹار از 21, X از اکول ٹو M مائنس N. M آپ کے پاس 3 ہے, N از اکول ٹو 0 ہے, تو X از اکول ٹو 3, Y از اکول ٹو 3, S1 از اکول ٹو 1 اینڈ S2 از اکول ٹو S3 از اکول ٹو 0. تو جناب یہ طریقہ کار تھا ہینڈل کرنے کا جب آپ کے پاس ایک یا ایک سے زیادہ ویریبل انریسٹرکٹیڈ دیے ہوئے ہوں. کیا کریں گے آپ, ایکس اگر آپ کے پاس دیا ہوا تھا m مائنس این فرض کر لیں گے, y دیا ہوا ہے p مائنس کیو فرض کر لیں گے جس میں m n p q سارے کے سارے نان نیگیٹو ہیں. اور اس کے بعد وہی نارمل طریقہ کار جو آپ کے پاس لینئر پروگرامنگ کا ہے اسی طریقے سے آپ ہینڈل کریں گے اور سمپلیکس میتھڈ لگائیں گے, سالو کر لیں گے. الٹیمیٹلی m اور n کی ویلیو آ جائے گی اور پھر آپ x کی ویلیو معلوم کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس y ہے اور کوئی بھی ویریبلس ہیں تو اس کو آپ ہینڈل کر سکتے ہیں. جناب آج ہم نے اپنے لیکچرز میں کیا کیا, آج کے لیکچر میں ہم نے 3 ٹاپکس کور کیے. ایک آپ نے ابھی لاسٹ میں انریسٹرکٹیڈ کی بات کی تھی, ان باؤنڈیڈ کی بات کی تھی اور اس کے بعد نو فیزیبل سولوشن کی بات چیت کی تھی. تو یہ جناب یہ ہمارے پاس ویریئنٹس جو تھے, جتنے بھی طریقہ کار تھے ہم نے آپ کو بتا دیے جو پاسبل ہم سوچ سکتے تھے, دیکھ سکتے تھے. کتابوں میں دیا ہوا ہے, نوٹس میں بھی دیا ہوا ہے آپ کے پاس, ان کو دیکھ لیجیے گا. اس میں تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگ گیا, میں اتنا ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا, خیر کوئی بات نہیں. اس کے بعد ایک بڑا اہم ٹاپک ہے جو ڈوئل پرابلم ہے, یعنی کہ جو لینئر پروگرامنگ کے ساتھ ساتھ جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو پرابلمس کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں پرائمل مین پرابلم اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ڈوئل پرابلم ہوتا ہے. نیکسٹ لیکچر میں ہم ڈوئل کی بات کریں گے, ڈوئلٹی کی بات کریں گے. یہ دونوں ساتھ چلتے ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ بالکل ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں, بالکل الگ نہیں ہوتے. اگر آپ کے پاس پرائمل پرابلم موجود ہے تو ڈوئل بنا سکتے ہیں, ڈوئل موجود ہے تو پرائمل بنا سکتے ہیں. اگر پرائمل کا سولوشن معلوم ہے تو ڈوئل کا سولوشن معلوم کر سکتے ہیں. اگر پرائمل مشکل ہو رہا ہے تو ڈوئل آسان ہوگا, اگر ڈوئل مشکل ہو رہا ہے تو پرائمل. یہ جناب دونوں چیزیں ہم اسٹڈی کریں گے. تو نیکسٹ جو ٹاپک ہوگا وہ ہمارا ڈوئلٹی کے بارے میں ہوگا. لیکن اس سے پہلے یہ جتنی بھی ویریئنٹس کی میں نے بات چیت کی ہے, جتنے مختلف طریقہ کار کی بات چیت کی ہے, اس کو ذرا غور سے دیکھ لیجیے گا, کیونکہ یہی پرابلم کو تھوڑا سا مشکل بناتے ہیں یا کمپلیکیٹ بناتے ہیں. کہ آپ کو جب طریقہ کار موجود ہے, آل آف اے سڈن آپ کے پاس کوئی ایک چیز ایسی آ جاتی ہے کہ جو آپ کے طریقہ کار کو یا آپ کے پرابلمس کو یا آپ کے جو پروسیجرس کو فالو نہیں کرتی ہے, اس وقت یہ چیزیں کام آتی ہیں. ان کو ذرا دیکھیے گا, غور سے دیکھیے گا, ایکسرسائز کیجیے گا. اگلے لیکچر میں ڈوئلٹی کے ساتھ ملاقات ہوگی. یہ ٹاپک لینئر پروگرامنگ کا 29 لیکچر اور 30 لیکچر کے اندر بھی انشاءاللہ مکمل کریں گے. اگلے لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا. اپنی صحت کا خیال رکھیے گا, اپنے ملک کا خیال رکھیے گا, ایکسرسائز جاری رکھیے گا, OR کی ایکسرسائز, مینٹل ایکسرسائز اور فزیکل ایکسرسائز, تاکہ آپ فٹ رہیں اور ڈوئلٹی کے لیے تیار رہیں. السلام علیکم, اللہ نگہبان.